بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. محترم حضرات، یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اس آیت کے مخاطب یقیناً ہم سب ہیں. معاشرے کا ہر فرد، معاشرے کا ہر طبقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کو مخاطب فرمایا ہے. چاہے وہ دینی رہنما، علماء کرام، دینی پیشوا ہوں، یا والدین ہوں، اساتذہ کرام ہوں، یعنی ہر وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں، ان کے پاس کوئی ذمہ داری ہو. اب ان کو اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر تم کرتے نہیں تو تمہاری بات میں نہ کوئی تاثیر ہوگی اور نہ معاشرے میں صدق و صفائی آئے گی. معاشرے میں صدق و صفائی اگر لانی ہو تو ہمیں اپنے کردار میں اور اپنے گفتار میں تضاد نہیں رکھنا ہوگا. اگر ہمارے گفتار میں، ہماری گفتار میں اور کردار میں تضاد آ جائے، ہمارے قول و فعل میں تضاد آ جائے تو یقیناً اصلاح کی ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں. لوگ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قول سے کہیں زیادہ ہمارے فعل کو دیکھتے ہیں. مثلا والدین کی مثال لے لیجئے. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے نیک بنے، ان کے بچوں میں نیکی آئے، تقوی آئے، دینداری آئے، وہ نماز کے پابند ہوں. بہت یقیناً اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے، لیکن اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے صرف بچوں کو تلقین کرنا، بچوں کو نصیحت کرنا کافی نہیں ہے. جب تک کہ والدین خود عملی طور پر اس کا ثبوت نہ پیش کریں، یقیناً بچے آپ کی بات پر وہ عمل کرنا شروع نہیں کریں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنے تو آپ کو خود نمازی بننا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں اچھے اخلاق آئیں تو آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح معنوں میں آپ کے تابع دار، آپ کے فرما بردار ہوں تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ احترام اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تبھی جا کے وہ آپ کے اس قول پر، آپ کے حکم پر عمل کریں گے. اسی طرح اساتذہ کا معاملہ ہے، سیاستدانوں کا بھی معاملہ ہے، اور اسی طرح علماء اکرام کا بھی معاملہ ہے. اور خاص طور پر علماء اکرام جو دین کے پیشوا ہیں، جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. کیونکہ جو عامت الناس ہیں، جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ علماء کو صرف علم کی حیثیت سے نہیں جانتے، وہ صرف ان کو اہل علم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اپنا مقتدی، اپنا اسوہ مانتے ہیں. لوگوں کی نگاہیں ان کے اپنے قول سے کہیں زیادہ ان کے اپنے افعال پر ہوتی ہے، ان کے اپنے کاموں پر ہوتی ہے. تو اس لیے علماء کرام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ جب دوسروں کو حق پر چلنے کی نصیحت کر رہے ہوں، دوسروں سے کہہ رہے ہوں کہ تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ جس کام کے کرنے کا وہ حکم دے رہے ہیں کیا وہ اس کام پر عمل پیرا ہیں. جس کام سے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے. اور ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ پہلے اس پر عمل کریں، سبقت لے جائیں، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس پر میں سب سے پہلے اس پر عمل کر رہا ہوں. یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسوہ بنانا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ کوئی اور ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں بن سکتا. آپ نے اس معاملے میں ہمیں ہمارے لیے
ایک بہترین اسوہ چھوڑا ہے کہ جب کبھی آپ کسی کو حکم دیتے کسی چیز کا تو اپنے آپ کو بطور نمونہ بنا کر پیش کرتے تھے. آپ اپنے کردار سے بھی اور اپنے افعال سے، اپنے اخلاق سے بھی، ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں میں آپ نے دین کو پھیلایا. بہت ساری مثالیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے آ کر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جامع جواب دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو. قرآن مجید میں جن اخلاق عالیہ کا حکم دیا گیا ہے، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو وہی اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ایک عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل نمونہ ہے. اور پھر اسی طرح ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مسند سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی. آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو، اچھے اخلاق کا وہ مظاہرہ کرتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو، وہ سب سے بہترین ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ لو بطور نمونہ، بطور مثال. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، میرا رویہ کیسا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یادگار خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے دور جاہلیت کی کچھ برائیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اب ان برائیوں کا اسلام میں اب کوئی وجود نہیں رہے گا، وہ تمام کی تمام باطل ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک برائی آپ نے بیان فرمائی کہ دماء الجاہلیہ موضوعہ. آپ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی خون کے بدلے خون نہیں لے گا، خون کا بدلہ خون نہیں ہوگا. جو لوگ قتل ہو چکے ہیں ان کا خون معاف کر دیا جائے گا. اور اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعْ مِن دِمَائِنَا، کہ میں سب سے پہلے جس خون کو معاف کر رہا ہوں وہ ہے ابن ابی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون. آپ نے اپنے خاندان کی مثال دی کہ سب سے پہلے میں اپنے ایک مقتول کا، جو میرے خاندان کا فرد ہے، اس کا خون میں معاف کر رہا ہوں. یہاں آپ نے اپنا نمونہ بتایا، اپنی مثال دی. اسی طرح آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے دوستو بہت ساری ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. آپ کے پاس ایک دفعہ ایک مخزومی خاتون، قبیلہ مخزوم کی خاتون، جو قبیلے میں اس کا ایک مقام، ایک مرتبہ تھا، اس نے چوری کر لی تھی. اب اس کے قبیلے والوں کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ اس کو سر عام سزا دی جائے. وہ اس کو ایک عار سمجھ رہے تھے، ایک عیب سمجھ رہے تھے. تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس پر حد جاری نہ کی جائے، اس پر سے حد جاری نہ کی جائے اور اس کی سزا کو ساقط کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اس حوالے سے ایک صحابی کو بھیجا سفارش کے لیے. اس موقع پر ایک صحابی کو بھیجا سفارش کے لیے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کوشش کی اس خاتون کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہو گئے. اور وہاں پر آپ نے جو فرمایا، دیکھیے ہمارے لیے قابل غور ہے. آپ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں اگر بربادی ہوئی ہے، ہلاکت ہوئی ہے، وہ ہلاک ہوئے ہیں، تو ان کا ایک سلوک یہ ہوتا تھا کہ ان کے شرفاء میں سے جو صحیح کافی مرتبے والا ہو، اگر وہ چوری کر لیتا تو وہ اس کو بری کر دیتے تھے. اور اگر کوئی ضعیف سا، ایک کمزور سا آدمی، غیر معروف سا آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اللہ کی قسم، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. مانا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کی مثال دی،
اپنی بیٹی کی مثال دی کہ اس میں قانون میں سبھی برابر ہیں، قانون کی بالاتری سبھی کے اوپر ہے. اب قانون کسی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں رکھتا، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور میرے دوستو یہ یقینی بات ہے، جب کہیں قانون سب کے لیے برابر ہوگا، یقیناً وہاں پر جہاں قانون کی بالادستی ہوگی وہاں اس معاشرے میں آپ دیکھے ہوں گے کہ امن اور امان رہے گا. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے دور میں، خاص طور پر خلفائے راشدین کا دور لیجئے، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی وہ لوگوں کو کسی کام کے کرنے سے روکتے تو اس کے بعد اپنے گھر آتے، اہل خانہ کو جمع کرتے اور یہ کہتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں کام کے کرنے سے روکا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے کہ وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا يَنْظُرُ الطَّيْرُ إِلَى اللَّحْمِ، اور لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف ایسے اٹھتی ہیں میرے اہل خانہ ہونے کی وجہ سے جیسے پرندے کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھتی ہے. لہٰذا میں تم کو متنبہ کر رہا ہوں کہ جس کام سے میں نے لوگوں کو منع کیا ہے، اگر میں نے تم میں سے کسی کو وہ کام کرتا دیکھا تو میں تمہیں دگنی سزا دوں گا، دگنی سزا دوں گا. یہ انداز تھا ان لوگوں کا، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں ہم اپنے قول و فعل میں تضاد دیکھتے ہیں. ہمارے چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، لوگوں کو ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے بھی دوسری طرف لوگوں میں نفاق، لوگوں میں گروپ بندی، لوگوں میں تفرقہ بازی ہماری طرف سے پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو ہم کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن ہم سب سے آگے ہیں کئی معاملات میں کتاب و سنت کے خلاف عمل کرنے میں. لوگوں کو ہم غیبت سے روکتے ہیں لیکن ہماری کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو غیبت ہونے کی وجہ سے زندہ ہیں. میرے دوستو بتائیے کہ یہ ہمارا اگر کردار ہوگا تو ہماری زبان میں کیا تاثیر ہوگی، ہمارے عمل میں، ہمارے اپنے گفتار میں کیسے تاثیر ہوگی. بہرحال یہ وہ چیز ہے جو ہمیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اس سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جس میں کچھ کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، وہ نافرمانی کرتا ہے یا کچھ اعمال وہ تارک ہے ان کے چند اعمال کا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے. یقیناً یہ بات غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص، ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل کامل ہو جائے عمل میں، لیکن جتنا اس کے پاس ہے اس کو بہرحال ہر صورت میں آگے بڑھانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، یہ عمومی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے تو تمہارا یہ کام ہے کہ وہ اس کو روکے. یہ نہیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں پوری طرح کامل ہوں کہ نہیں، وہ اس کا کام ہے کہ روکے، اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، وگرنہ اس کو اپنے دل میں برا جانے. اور یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ کسی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جب تک کہ پوری طرح اپنے آپ کو عامل بالکتاب اور سنت نہ بنا لے اس وقت تک وہ کسی کو برائی سے نہ روکے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیطان کا فریب ہوتا ہے، شیطان کا داؤ ہوتا ہے. اس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو نہ پائیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر ہو سکتا ہے نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. اور یہی چیز جب ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے ہم خود کوشش کریں گے کہ اس نیکی پر عمل کریں. جب ہم کسی برائی سے لوگوں کو روکیں گے ہمارا ضمیر جاگے گا اور ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم کرتے بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس برائی سے روکیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اس آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.